بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سبق یاد نہیں رہتا، اور والدین بار بار یہ اصرار کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے، کوئی ایسا عمل ہو جس سے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے اور جس کی وجہ سے بچے پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں، یعنی بچوں کے حافظے میں بہتری کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایسے والدین کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جن سے ان کے بچوں کے حافظے کے تمام مسائل اللہ کے فضل سے حل ہو جائیں گے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارے صفاتی نام کا عمل ہے، جس کی برکت سے آپ کے بچوں کا ذہن اللہ کے فضل سے ایسا تیز ہوگا کہ آپ کے بچوں کو منٹوں میں سبق یاد ہوگا اور آپ کے بچے پڑھائی میں دل لگانا شروع کر دیں گے۔ یہ ذہن کو تیز کرنے کے لیے بہت ہی مجرب و مؤثر ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کمزور دماغ کے لوگ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی ترقی کا دار و مدار اعلیٰ دماغ پر ہے۔ جب انسان کی یادداشت کمزور ہو جائے تو وہ انسان بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے۔ اس کمزوری کی وجہ سے نہ صرف مریض متاثر ہوتا ہے، بلکہ اس سے تعلق رکھنے والے افراد یعنی والدین، اولاد، بیوی، بچے اور دیگر رشتہ دار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت بڑھتے بڑھتے بعض اوقات پاگل پن کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ خاص طور پر مدارس، اسکول اور یونیورسٹی کے طالب علم لڑکے اور لڑکیاں جب اس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ تعلیمی بوجھ سے دب کر اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں۔ ان کی بھوک اور نیند ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ناظرین، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں حافظے کی کمزوری کو بڑھاپے کی علامت سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک دماغی اور زندگی کو کم کرنے والا مرض ہے جو بڑوں کے علاوہ چھوٹے بچوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حافظہ اور دماغ کی کمزوری کو ہلکا نہ لیا جائے، بلکہ اس کا علاج بھی کرایا جائے اور اس کے ساتھ ہمارے بتلائے گئے وظائف کو بھی ضرور آزمائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں کہ آج کے لاجواب وظیفے کی جانب۔ یاد رہے، ہم آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے کہ جو بھی اس کا ورد کرتا ہے اس کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے، اور جس شخص کا دماغ روشن ہوگا تو اس کا ذہن کیسا کام کرے گا اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نام کا وظیفہ حافظہ اور ذہن تیز کرنے کے لیے بہت ہی خاص اور لاجواب ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یاد رہے کہ اگر تو بچے بڑے ہیں اور اس وظیفے کو خود کر سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس وظیفے کو خود کریں، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو اس صورت میں والدین اس وظیفے کو کریں۔ ویسے بھی یہ عمل پانی پر دم کر کے پینے یا پلانے کا عمل ہے۔ وظیفے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا کریم کو فجر کی نماز کے بعد 115 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اول و آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ درود پاک وظیفے سے پہلے اور 3 مرتبہ وظیفے کے بعد پڑھیں۔ سب سے افضل درود چونکہ درود ابراہیمی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اس وظیفے کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اگر کسی وجہ سے فجر کی نماز کے بعد عمل رہ جائے تو پھر بعد میں کسی بھی وقت باوضو حالت میں اس وظیفے کو کر کے پانی پر دم کریں۔ اگر تو اپنے لیے وظیفہ خود کیا ہے تو اس پانی کو خود پی لیں، اور اگر کسی بچے کے لیے وظیفہ کیا ہے تو اس کو یہ پانی پلا لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ چند ہی دنوں میں نتائج آپ خود ملاحظہ کریں گے۔ یہی وظیفہ اگر آپ اپنے امتحانات سے پہلے تیاری کرتے وقت بھی پڑھ لیں تو اس وظیفے کی بدولت اور اللہ پاک کے حکم سے ہر پیپر میں نمایاں نمبرز حاصل کریں گے۔
یہ ایک آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے۔ اس سے طالب علم کا ذہن اور حافظہ ایسا قوی ہوگا کہ جو بھی سبق ایک مرتبہ پڑھیں گے وہ یاد ہوگا اور سالوں کے بعد بھی ان کو وہ سبق نہیں بھولے گا۔ ناظرین، اس وظیفے کو اپنے اور اپنے بچوں کے دماغ کو تیز کرنے کے لیے ضرور آزمائیں اور اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس وظیفے سے مستفید ہو سکیں۔ جتنے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں گے، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس نام کا یعنی یا کریم کا ورد بھی کثرت سے کیا کریں۔ اس نام کے بڑے خاص ہیں۔ اس نام کی کثرت سے انشاءاللہ آپ کا دل بھی نورانی ہوگا اور دماغ بھی۔ دماغ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ اس نام کے اور بھی بہت بڑے فوائد ہیں جو آپ حاصل کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھا وہ وظیفہ جو کہ آپ نے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے کرنا ہے تاکہ پڑھائی میں دل لگانا شروع ہو جائے اور آپ کو اور آپ کے بچوں کا ذہن تیز ہو جائے۔ بچوں کا حافظہ تیز کرنے کے لیے آپ کو ایک اور عمل بتاتے ہیں۔ یہ عمل بھی بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس عمل کو اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ بچے جن کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، ان کو سبق یاد ہونے لگے گا اور ان کے حافظے میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ اس عمل کا طریقہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ یہ عمل بھی پانی پر دم کرنے کا عمل ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے پاس کسی بوتل یا جگ وغیرہ میں پانی لے لیں۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اول و آخر سے درود پاک کے ساتھ 786 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پر دم کرنا ہے۔ اور اس عمل کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کو پینے کے پانی پر دم کر لینا ہے جو کہ آپ نے بوتل یا جگ میں لیا تھا۔ اب اس پانی کو ان بچوں کو پلا دیں جن کا حافظہ کمزور ہے۔ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ دن میں صرف ایک بار کر لیں اور اس کا بہتر وقت بھی فجر کی نماز کے بعد ہے اور پانی پر دم کر دیں اور کوشش کریں کہ پورا دن وہ بچہ اسی دم کردہ پانی کو استعمال کرے، جس کے بعد اس پانی میں اور پانی شامل کرتے رہیں، یعنی جس برتن میں آپ نے پانی پر دم کیا تھا جیسے ہی پانی کم ہو تو اس میں مزید پانی ڈال دیا کریں۔ اگلے دن دوبارہ اس عمل کو کر کے پانی پر دم کریں اور یوں اس ترتیب سے اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ آپ نے پوری بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور درود پاک کی جو 3 تعداد بتلائی گئی ہے یہ کم از کم ہے۔ اگر اس سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ان کی تعداد طاق رکھی جائے۔ ناظرین، یقین کریں کہ اگر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ ان وظائف کو کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے پڑھائی میں بھی دل لگا لیں گے اور ان کا حافظہ بھی تیز ہوگا۔ لیکن اگر آپ مکمل اعتماد کے ساتھ عمل کو نہیں کرتے تو آپ کو مکمل فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اعتماد کا ہونا اور کامل یقین ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ذہنی تذبذب کے ساتھ یہ عمل کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا یا نہیں، تو ایسے میں عملیات کی تاثیر پر فرق پڑتا ہے۔ اللہ کے کلام میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کلام کی برکت سے ضرور ہمارے مسائل حل فرمائے گا۔ ناظرین، ویسے تو ان وظائف کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنا یا اپنے بچے کا نام کمنٹس میں لکھ دیں تاکہ آپ کے بچوں کا نام اجتماعی دعا میں شامل کیا جا سکے۔ اس سے وظیفے کی برکات میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں۔ اس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔